گوادر ابھی بھی ہمارا اٹوٹ ہنگ ہے. ہم کسی بھی سی پیک، کسی بھی آر پیک اور کسی بھی طریقے سے ہم گوادر کو اس طرح نہ کسی کو بیچنے دیں گے، نہ کسی پہ اس کا قبضہ ہم قبول کریں گے. اس قسم کے چیزیں آپ مت کریں جو عوام کے مزاج کے خلاف ہوں. خادم اللہ کا غلام ہوں اور بلوچ قوم کا خادم ہوں، اور پشتون بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھی خادم ہوں. بٹ دس کڈنیپنگ واز کڈنیپنگ فار ووٹ. کتنی دھاندلی کی گئی. ثانیہ درینگڑ ہے جو 350 لوگ مارے گئے، ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی جائے. کہ گوادر کو میں نے ایز ونٹر کیپٹل میں نے ڈکلیئر کیا. میں جام کمال خان کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نانا خان عوادار خان نے جو مسٹر جناح کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کا نقل بالکل آپ کے پاس ہوگا. اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، اب اس معزز ایوان میں الحمدللہ مجھے کوئی 30+ سال مجھے ہوئے ہیں کہ میں یہاں بیست رکن منتخب ہو کہ میں آتا ہوں. اور یہاں ہمارے بزرگ بھی، جب پہلی دفعہ میں الیکٹ ہوا تو ہمارے بزرگ نواب اکبر خان بگٹی، سردار محمد خان باروزی، اور اللہ ان کو عمر حیاتی دے، میر ظفر اللہ جمالی، حاجی عید محمد نوتھی اور بھی ہمارے بزرگ دوست اس ایوان میں رہے ہیں. تو میں بھی اس وقت سے تو اس ایوان میں منتخب ہو کے آ رہا ہوں اور اپنے بھائیوں بہنوں کا میں خدمت کر رہا ہوں. اور جب 88 میں جناب اسپیکر میں جب الیکشن لڑا تو اس کے بعد میں نے پاکستان نیشنل پارٹی میں میں شاملیت میں نے کی. تو یہ دوستوں کو، یہ آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی پہ جب پابندی لگی تو پاکستان نیشنل پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کی ایک تسلسل تھی جس کی سربراہی میر غوث بخش جو مرحوم کر رہے تھے. تو میں اس پارٹی میں شامل ہوا. تو میں نے سنا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ ابھی شاید میں کانفرنس بن گیا. میں کانفرنس نہیں ہوں، میں بلوچ قوم کا خادم اللہ کا غلام ہوں اور بلوچ قوم کا خادم ہوں، اور پشتون بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھی خادم ہوں. جناب اسپیکر، قائد ایوان بیٹھے اور دوسرے وہ عزیز دوست بھی گیلری میں جتنے دوست ہیں وہ کائنڈلی کلپنگ نہیں کریں. جی نو آپ سب کنٹینیو کریں. ماشاءاللہ باپ پارٹی کے یہاں دوست موجود ہیں اور باپ پارٹی والوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ انتخاب کس طرح بریگیڈیئر صاحب نے یہاں لڑوایا اور کتنی دھاندلی کی گئی. آپ کو پتا ہے جناب اسپیکر، ایک ہوتا ہے کڈنیپنگ فار رینسم تو that is in shape of money, but this kidnapping was kidnapping for vote. لوگوں کو کڈنیپ کر کے پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کا یہ بندہ میرے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے، اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے ہم ان کو رہا کریں گے. اور میں یہ بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ان لوگوں کے پاس گیا ہے کہ آپ کا بندہ گم ہے، میں ان کو رہا کراؤں گا، تو اس کا مطلب آپ کا اغوا کنندہ وہی شخص ہے جو آپ کے پاس گیا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو رہا کروں، جس کی ساری ایوان مذمت کرتی ہے. ہم پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ہم یہ آواز اٹھاتے رہے کہ ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں، آپ مہربانی کر کے اگر یہ ہیں حیات ہیں تو ان کو ہمارے سامنے پیش کیا. اگر حیات نہیں ہے اور اگر آپ نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کو زخم پہنچائی ہے، جہاں بھی ہیں آپ ہمیں کہیں کہ آپ کے عزیز قریب یہاں ہیں، تو تاکہ ہم جا کر ہم ان کو دیکھیں یا ہم ان کے لیے فاتح خوانی کریں. تو جناب اسپیکر، جو انتخابات ہوئے بہت افسوسناک ہوئے، اور آپ کو بتائیں کہ درینگڑ میں آپ کا ہی ایک کینڈیڈیٹ الیکشن کیمپین کے دوران کوئی 350 لوگ مارے گئے. تو جناب اسپیکر، میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو ثانیہ درینگڑ ہے جو 350 لوگ مارے گئے ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی جائے. جناب اسپیکر، جب ہماری حکومت تھی تو پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ پرویز مشرف کے باقیات کو ہم ختم کریں. ہم نے پرویز مشرف نے جو ڈی سی او اور ڈی پی او اس قسم کے جو نامکلیچر انہوں نے افسر صاحبان کو دیے وہ ہم نے سارے ختم کیا. ہم نے پرویز مشرف کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم کیا، ہم نے اپنا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنایا.
ہم نے کمشنریٹ بحال کر کے کمشنر کو لوکل اس کے لینڈ ریونیو ایکٹ کے ہم نے اختیارات ہم نے دیے, ہم نے ڈپٹی کمشنر ہم نے بحال کرا, اور سب سے بہتر کام جو عوامی مینڈیٹ ہمیں ملی تھی کہ لیویز بڑھتی کرے, ہم نے لیویز بھی بڑھتی کی, اور آج ہم ہمارے شنید میں آ رہا ہے کہ جام صاحب شاید لیویز کو پھر پولیس میں کنورژن کرنے کا سوچ رہے ہیں, یا ان کے پاس کسی نے اکراس وہ نالا ان کے لیے پلان بھیجا ہوگا. تو یہ بھی میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے چیزیں آپ مت کریں جو عوام کے مزاج کے خلاف ہوں. جناب اسپیکر, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گوادر کو میں نے ایز ونٹر کیپٹل میں نے ڈکلیئر کیا, بلوچستان کے ونٹر کیپٹل میں نے ڈکلیئر کیا. میں نے اس لیے ڈکلیئر کیا کہ فارن آفس, پاکستان کے فارن آفس میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے کوئی $3 لاکھ میں اس نے اس مسکت سے گوادر خریدا, جس کے بارے میں حقائق کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میرے والد کمانڈان مکران لیوی کھول رہے ہیں. ان کے سلطان قابوس کے ماموں سید طارق وہ اکثر آیا کرتے تھے گوادر. تو یہ نیگوسیشنز اس وقت شروع ہوئے کہ گوادر تھا مکران کا, گوادر تھا بلوچستان کا, لیکن اس کو فارملی گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرنا تھا. وہ اس طرح کی جب مسکت میں شاہی خاندان کے دربان میں جھگڑا ہوا, وہ شاہی خاندان نقل مکانی کر کے یہاں آئے, تو ظاہر ہے وہ شاہی خاندان تھے, ہمارے مہمان تھے, ہمارے بھی قابل احترام تھے. تو خان صاحب نے, خان آبادر خان کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ یعنی یہ پورٹس فری پورٹ آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے خاندان کا, آپ لوگوں کا جو گزر بسر ہوگا تو اس آمدن سے ہوگا. جناب اسپیکر, گوادر ابھی بھی ہمارا اٹوٹ ہنگ ہے. ہم کسی بھی سی پیک, کسی بھی آر پیک اور کسی بھی طریقے سے ہم گوادر کو اس طرح نہ کسی کو بیچنے دیں گے, نہ کسی پہ اس کا قبضہ ہم قبول کریں گے, اور ہم ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ بلوچوں کی ملکیت ہے اور اس کو بلوچوں کی ملکیت رہنے دیا جائے. اور اگر کہیں بھی ہم نے سوچا کہ ہماری ملکیت پر اور ہماری چیزوں پہ گڑبڑ ہوگا تو ہم بھی گڑبڑ کا جواب ہم گڑبڑ سے دیں. جناب اسپیکر, آپ نے سنا ہوگا کہ ریکارڈنگ کے بارے میں بھی ہم نے کلیئر سٹینڈ دیا تھا. اسی ریکارڈنگ پہ مجھ پہ خودکش حملہ بھی ہوا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خودکش اور یہ بڑے قصے ڈالتے ہیں, لیکن ان قصے والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ذرا حوصلے سے, اب یعنی جس طرح کے یہ لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں تو ان کو الزام تراشیوں سے بالکل باز آنا چاہیے. میں جام کمال خان کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نانا خان آبادر خان نے جو مسٹر جناح کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کا نقل بالکل آپ کے پاس ہوگا, اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس خان آبادر خان کا جو معاہدہ مسٹر جناح کے ساتھ ہوا تھا آپ اس کے ایڈوکیٹ بنے, نہ کہ آپ اس کو چھپا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, اب تو نیشنل فائنانس کمیشن کے اجلاس کو میرے خیال میں کوئی 8 سال ہو گئے ہیں کہ وہ اب تک نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا. تو یہ بھی ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے میٹنگ میں حزب اختلاف آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم باور کروائیں کہ یہ جو ہمارا ملکیت ہے, یہ جو ہمارا مال ہے, ہمارے لوگوں کا دولت ہے, یہ ہمارے لوگوں کے فلاح و بہبود پہ اس کو خرچ ہونا چاہیے, نہ کہ کہیں اور خرچ ہونا چاہیے. کیونکہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسے, ہمارے لوگوں کے, ہمارے عوام کے پیسے وہ کہیں اور خرچ ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, باتیں تو اور بھی بہت ہیں, لیکن کیونکہ اتنا موٹا ایجنڈا یہ آیا ہوا ہے تو یہ باتیں انشاءاللہ بعد میں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ جناب سے.